کہ روزوں میں کس شخص کو باندھا جاتا ہے؟ شیطان کو، حالانکہ ایسا ناممکن ہے۔ شیطان بلکہ روزوں کے ایام میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ روزے رکھیں گے، ریاضت کریں گے، عبادت کریں گے، خدا کے نام کو بار بار اور ہر جگہ لیا جائے گا، اس لیے شیطان یہ کبھی ہونے نہیں دے گا، اور اس لیے وہ ان تمام باتوں کو جو ہو رہی ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الفاظ میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ جب مسیحیوں کے روزے شروع ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی تنظیمیں، بہت سارے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ایونجلسٹ کہتے ہیں، خدا کے کلام کے پرچار کرنے والے کہتے ہیں، خدا کا کلام سنانے والے کہتے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہو کر ان روزوں کی مخالفت کرتے ہیں، کنونشنز اور اس قسم کی تقاریب کرتے ہیں جس میں مسیح کے ان روزوں کو نکارا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے، اور یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کہاں پر لکھا ہے کلام پاک میں کہ مسیحیوں کو روزے رکھنے چاہیے۔ اور یقیناً ساری دنیا کی طرح ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ مسیح نے روزے رکھے، اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہا جاتا ہے جی مسیح نے تو 40 دن اور 40 رات کا ایک ہی روزہ رکھا ہے، تو پھر یہ جو مسیحی ہیں یہ کس مسیح کی پیروی کرتے کہ مسیح 40 دن کا ایک ہی روزہ، 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھتا ہے؟ تو اگر مسیح کی پیروی کرنی ہے تو کیوں ہم مسیحی اس قسم کے روزے نہیں رکھتے؟ دوسری بات، کلام کو درجہ بدرجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، بپتسمہ لینے کے بعد وہ روح کی ہدایت سے کہاں پر گیا؟ بیابان میں گیا، اور روح کی ہدایت سے اس نے روزے رکھے۔ روزے رکھنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا۔ اور اس لیے اگر مسیحی حقیقتاً مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو پھر 40 دن کا ایک روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے اردن کے اس پانی میں جس میں یسوع نے بپتسمہ لیا، بپتسمہ لیں، پھر وہ جنگل بیابان میں جائیں، اپنے گھروں میں روزے نہ رکھیں۔ جنگل بیابان میں جانے کے بعد وہ اپنے گھروں کو نہ لوٹے، پھر وہ بائبل کو ہاتھ میں لے اور خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرنے کے لیے گلی محلوں اور ایسی عبادت گاہوں میں جائیں جہاں مسیح کو پہچانا نہیں جا رہا۔ آپ کیا سمجھتے؟ آپ بھی یہ مجھے بتائیں، کیونکہ یہ تو سوال جب آپ یہ انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر یا کوئی آپ سے کرے گا تو آپ کا پہلا جواب یا اس کے نیچے کمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں 100% صحیح کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ باتیں تو ہمیں کسی نے بتائی نہیں۔ تو چلیں آج کے اس اتوار کے روز ہم مان لیتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ عقل مند ہیں، آپ حکمت سے معمور ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مسیحیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں یہ آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا کہنا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے؟ کیا جو ہم اس گرجا گھر میں کر رہے ہیں پچھلے 27 دنوں سے یا 28 دنوں سے 30 دنوں سے، تو کیا ہم غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اپنی رائے دیں، آپ اپنا مشورہ دیں کہ جی ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور اگر ہے جو مشورہ دے
اس کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ میں اس قابل ہوں کہ مسیح نے جو کہا اور کیا میں وہ کر رہا ہوں، اس لیے اب میں یہ کر سکتا ہوں تو میری کلیسیا اور میرے لوگ بھی ایسا کریں۔ اور جتنے لوگ یہ مشورہ جات دیتے ہیں اتنے ہی یہ لوگ خدا کے کلام اور ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم مسیحی، خاص طور پر کیتھولک مسیحی، پہلی بات کہ ہم روزوں کے ایام کا آغاز راک سے کرتے ہیں، یہ ایک پہلا آبجیکشن۔ کلام میں تو کہیں پر یسوع مسیح نے کسی کے سر پر راکھ نہیں ڈالی، یہ لوگ ہمارے سروں پر راکھ ڈال کے یہ کس قسم کی عبادت کا آغاز کر رہے ہیں؟ راکھ ڈالنا غلط ہے، اس لیے ہمیں روزوں کا آغاز راکھ ڈالنے سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں، یہ معلومات ہم جو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک علامتی چیزیں۔ کلیسیا میں یہ ساری رسم و رواج کا آغاز یسوع مسیح نے نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ کلیسیا میں یہ ساری رسم و رواج کا آغاز کلیسیا نے کیا۔ کلیسیا کون ہے؟ پاک کیتھولک کلیسیا، مقدس پالوس رسول۔ اور مقدس پالوس رسول کون ہے؟ مقدس پالوس رسول کون ہے؟ میں آپ کو کلام سے پڑھ کر سناتا ہوں، جس کلام سے وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں۔ رومیوں کا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ رومیوں کا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 15ویں کے آخر میں، کیونکہ خدا نے مجھے اس لیے فضل بخشا کہ میں غیر قوموں کے واسطے یسوع مسیح کا کاہن ہو کر، کون؟ پالوس رسول کون ہے؟ اونچی آواز میں بتائیے، پالوس رسول کون ہے؟ کاہن۔ اور اس کاہن کی نشانی کیا ہے؟ کہ تجرد کی زندگی، یعنی انگریزی زبان میں سے کہتے ہیں سیلیبیٹ، کہ جو پاکیزہ زندگی ہے، یعنی کہ جو خداوند کے اس فضل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی خداوند کی خدمت کو، خداوند کا کلیسیا میں رہنما بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ اسے ساری زندگی بغیر شادی کے رہنا۔ کہ بتا سکتا ہے کتنے بچے ہیں پالوس رسول کے؟ شاباش۔ اس کے بعد 12 رسول ہے، 12 رسول جو خداوند یسوع مسیح نے خود ان کا انتخاب کیا، ان میں سے کتنے رسولوں کے بچوں کی نسلیں آج ہم تک پہنچ رہی ہیں؟ ایک کی تھی پطرس، وہ بھی خداوند کی خاطر اس نے چھوڑ دیا انہیں۔ اور اس کے بعد خداوند کے ان 12 رسول اور اس کے بعد جتنے بھی کاہن انہوں نے مقرر کیے آنے والی زندگی میں رسولوں کے اعمال میں، ان کے لیے پہلی شرط یہی تھی کہ مسیح کی خاطر اپنی بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، رشتے داروں کو، عزیزوں کو، خاندان کو، گھر کو، جائیداد کو مسیح کی خاطر خیر بات کہنا ہے، چھوڑ دینا۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام پاک میں نہ کسی کا جنازہ پڑھایا، نہ کسی کا نکاح کیا، نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے بپتسمہ دیا، نہ ہی یہ حکم دیا کہ میں نے اردن میں اس قسم کا بپتسمہ لیا تو آپ کو اردن میں اس قسم کا بپتسمہ لینا ہے۔ نہ مسیح نے جس طرح کی عبادات ہم کرتے ہیں پلپٹ پہ کھڑے ہو کر، نہ اس طرح اس نے ایسی عبادات کی لیڈنگ کی، نہ اس نے بڑی بڑی کنونشنز کی جس میں اس نے لوگوں کے پر اس طرح ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی، بلکہ وہ انڈیویجولی لوگوں تک پہنچ کر تمام چیزیں کرتا رہا۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کچھ کیا مسیح نے ہمیں کرنے یا کر کے دکھایا؟ بہت ساری ایسی باتیں کہ آپ اپنے گھر میں نماز شروع کرتے ہیں، جی یہ طریقہ کار ہے نماز کرنے کا۔ مسیح نے طریقہ کار کیا سکھایا؟ ہمیں وہ پسند نہیں آتا۔ مسیح نے سادہ سی دعا سکھائی،
اور کہا کہ بس یہی دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا کرنی نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہم دیکھتے سنتے ہیں تو پھر ہم اپنے دماغ کو کہہ سکتے ہیں کہ وسعت نہیں دیتے، بڑھاتے نہیں ہیں کہ سوچیں، کیونکہ ہمیں صرف اس قسم کی تعلیم کی مخالفت کرنی ہے جو ہمارے ذہن کے مطابق ہے، تو ہم ان تمام مخالفین کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو مسیح نے جو کیا وہ ہم اس عبادت میں کرتے ہیں۔ کیا کیا اس نے آخری کھانے کے موقع پر؟ جو اس التار پر ہوتا ہے اس نے وہ کیا۔ اور کاہن یہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہاتھ میں روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن۔ پھر اس نے انگوری رس کا پیالہ لیا، اس نے اپنے شکر کیا اور دے کر اپنے شاگردوں کو دیا، اور کیا کہا کہ یہ لو پیو، یہ میرا نئے عہد کا خون ہے جو پوری دنیا یہ بہت سے کے گناہوں کے لیے بہایا جائے گا۔ تو جو مسیح نے کیا کیا وہ ہم یہاں نہیں کرتے؟ جو مسیح نے کہا کیا وہ ہم یہاں پر نہیں کرتے؟ اور سب سے بڑا الزام کیتھولک چرچ پر یہی ہے، ایک کلام تو بار گلا کر دینے۔ میں نے عبادت شروع کی تو میں نے کیا کہا؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ کیا یہ کلام کی آیت نہیں ہے؟ مقدس متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت، یسوع نے پاک تثلیث کا اگر کہیں پر لفظوں کا استعمال کیا تو نے کہا کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس پاک تثلیث کا اظہار اس نے اس آیت میں کیا۔ پھر کاہن کہتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح پاک کی الفت و سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ اور آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ پولس رسول کلیسیاؤں سے جب مخاطب ہوتا ہے، پولس رسول لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح پاک کی الفت و سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خط لکھتا ہے، رومیوں کا خط، تسالونیکیوں کا خط، کلسیوں کا خط، کلیسیاؤں کو وہ خط لکھتا ہے اور اس میں سلام کرنے کا، گریٹنگز کا یہ طریقہ بتاتا ہے، اور ہم خداوند کے کلام کا اسی طرح کے ہو بہو لفظ بلفظ وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ہم توبہ کے بعد کاہن کہتا ہے خدایا رحم کر، اپنی چھاتی پیٹتا ہے، مسیحا رحم کر، خدایا رحم کر۔ اور کلام پاک میں جتنے بھی بڑے معجزے ہونے والے تھے، کہتے ہیں کہ جن پر معجزے کیے گئے ان لوگوں نے مسیح کو پکار کر کیا کہا؟ اے داؤد کے بیٹے کہ ہم پر رحم کر۔ جو فریسی اور گناہگار دعا کرنے کے لیے آتا ہے وہ بھی اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ تو کلیسیا انہی آیات کو دہراتے ہوئے آپ کے سامنے یہ الفاظ ادا کرتی۔ اور اگر آج کل تو روزے چل رہے ہیں، ہم گلوریا نہیں گاتے، تو جب گلوریا گاتے ہیں تو اس میں آسمان سے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ عالم والا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ عبادت میں ہر لفظ جو کاہن اس التار پر اس پلپٹ پر کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے وہ سارے کا سارا کلام ہی تو ہے۔ پھر دعا میں خود بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی خدا کا فضل ہے، آپ اچھی دعائیں کر، شروع سے لے کر آخر تک کلام پاک میں جو دعا کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے وہ آیات کاہن دعا کی صورت میں وہاں پر پڑھتا ہے، اس لیے ہمیں کتاب سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اور خداوند کی کتاب ہے، کلام پاک ہے، جسے دوبارہ پڑھنے سے کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر جی یہ تو رٹی رٹائیاں دعاواں پڑھ دے، تو یہاں پر جو کچھ کیا ہم وہی کرتے ہیں۔ پھر کاہن اس دوران آپ سے پوچھتا ہے کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ
जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, ये यूहन्ना रसूल है जो अपने और जब ये काहिन इस किस्म के अल्फाज अदा करके खुदा के बर्रे को अलतार पर ऊपर करता है, तो क्या कलीसिया जवाब देती? ऐ खुदावन, मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरे यहां आए, लेकिन सिर्फ ये ही कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। ये किसने कहा? उस खादम ने, उस सूबेदार ने जो अपने आप को गुनाहगार समझता है। मसीह को अपने घर में आने के लिए वो नहीं दावत देता, कहता है बस कह दे तो मेरा मुलाजम, मेरा खादम शिफा पाएगा। मैंने आयत पढ़ी, आपने आयत का जवाब दिया। कहां से? खुदा के कलाम से दिया। और फिर आप कहते हैं ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान। तो देखें, इस इबादत में सरासर कलाम के अलावा कुछ भी नहीं आपको बताया जाता। और जब आप कैथोलिक मसीही इन बातों को देखते हैं तो आप शर्मा ना जाएं, कहेंगे जी हमारी इबादत तो वाहिद इबादत है जो इबादत मसीह के ऐन हुक्म के मुताबिक होती है, जिसमें सरासर कलाम को ही अपनी जिंदगी का मरकज बनाया जाता है। और इसीलिए मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है। और आज ये यूहन्ना की इंजील से तिलावत ली गई है। पहली तिलावत पुराने अहदनामे से, दूसरी नए अहदनामे से, पौलुस रसूल के खतूत में से, और तीसरी यीशु की इंजील से। और फिर हम पुराना नया अहदनामा 3 सालों में मुकम्मल कर लेते हैं। अभी यूहन्ना की इंजील से पढ़ रहे हैं, अगले साल साले दोम होगा तो लूका की इंजील आ जाएगी, साले सोम होगा तो फिर इसी तरह पूरी इंजील। 3 सालों में हम मसीह की तालीम, मसीह की इंजील को, कलाम को, बाइबल को मुकम्मल तौर पर पढ़ लेते हैं। खुदा का विर्द तो कलाम ही तो है। कलाम से बाहर कौन सी चीज है जो आप समझते हैं कि यहां पर नहीं होती? तो ये बातें आपको दिफा करने के लिए ये मसीहियों का काम। तो कलीसिया को ये इख्तियार है मसीह के बाद कि अगर ये रोजों के अयाम आपके लिए मुकर्रर किए गए हैं तो रोजों के इन अयाम को तरतीब देने का इख्तियार कलीसिया यानी मसीह की उस कलीसिया के पास है जिसे उसने मुकद्दस मत्ती की इंजील 16वें बाब में कहा है फिलिपियों के इलाके में कि जो कोई जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांध जाएगा और जो कोई जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। तो मसीह से मना नहीं करता। तो ये वजह है जिसे आपको अपने जहन में बैठानी। खुदावंद आपको आज के इस कलाम पर अमल करने और खास तौर पर अपनी रूह को जिंदा रखने के लिए